السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، گڈ مارننگ بچوں۔ آج میں پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے کنہیا لال کپور۔ اس کی کنہیا لال کپور نے جو لکھا ہے وہ ہے بے تکلفی، جس کو پڑھنے میں کافی مزہ آتا ہے اور کافی ہنسی بھی لگتی ہے۔ بے تکلفی کیا ہے ہم آگے پڑھیں گے اور مزہ لیں گے، اور اس سے ایگزام میں بھی کوشچن آتا ہے۔ چلیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم جانیں گے کنہیا لال کپور کون تھے، اس کی پیدائش کب ہوئی اور اس کا انتقال کب ہوا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، کنہیا لال کپور 1910 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1980 عیسوی میں وفات ہوئے۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یعنی بڑی تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا یعنی پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ یہیں ان کا انتقال ہوا۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے، یعنی ہنسی مذاق یہ ان کا خاص میدان ہے۔ پیروٹی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ پیروٹی کس کو کہتے ہیں؟ نقل کرنا، کسی کی نقل کرنے میں انہیں خاص مہارت تھی، بہت اچھے سے جانتے تھے۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ نوکے نشتر، بالوں پر نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالیاں، نگے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اگر سوال میں آ جائے کہ نوکے نشتر کس کی کتاب ہے تو ہم وہاں ضرور لکھیں گے کنہیا لال کپور کی کتاب ہے۔ اگر آ جائے گرد کارواں کس کی کتاب ہے تو وہ ہم ضرور لکھیں گے کنہیا لال کپور کی ہے۔ تو ان کتابوں کا نام ہمیں ذہن میں یاد رکھنا چاہیے۔ چلیے پیارے بچوں، اب پڑھتے ہم بے تکلفی۔ اب غور سے سنیے گا، سبق کو دھیان سے سنیے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے بچوں۔ کہنے کو تو استاد ذوق فرما گئے، شعر عین جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ شعر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ میں فور ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، تکلف میں بھی تکلیف ہے اور بے تکلفی میں بھی تکلیف ہے۔ تکلف میں اس اعتبار سے تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ آپ کہیں پہ مہمان گئے تو آپ سے میزبان نے پوچھا کہ آئیے کھا لیجئے، چائے پی لیجئے۔ آپ نے بڑی احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہا کہ نہیں چھوڑ دیجئے، کاہے آپ اتنی زحمت اٹھائیے گا، اتنی پریشانی کاہے کے لیے اٹھائیے گا، آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ ہوئی تکلف۔ بے تکلفی اگر ہے تو فوراً آپ کہہ دیجئے گا چائے ہی کیوں، گوشت منگوائیے، کھانا کھلوا دیجئے۔ تو میں تو کھانا کھا کے جاؤں گا آپ کے یہاں سے، آپ چاہی کو پوچھ رہے ہیں، میں تو کھانا کھا کے جاؤں گا۔ اب بے تکلفی میں تو اور تکلیف زیادہ ہو گئی کہ میزبان کو بھی تکلیف ہوگی اور آپ نے بھی بے جھجک بول دیا۔ یہ ہے تکلف اور بے تکلفی میں دونوں میں فرق ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ناظرین، دیکھیے آگے۔ لیکن یہ غور نہ فرمایا کہ اگر تکلف میں تکلیف ہے تو بے تکلفی میں کون سی راحت ہے، یعنی کیا آرام ہے، نہیں ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ وہ تکلف بھی جس کی معراج پہلے آپ ہے، بے تکلفی سے بدرجہ بہتر ہے۔ فرض کیجئے آپ جہنم کے، دیکھیے غور سے دیکھیے گا، فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ سے کہتا ہے تشریف لے چلیے، اور آپ مسکرا کر نہایت لجاجت سے، لجاجت کے معنی آتا ہے عاجزی، انکساری، نہایت لجاجت سے عرض کرتے ہیں جی پہلے آپ، تو عین ممکن ہے کہ آپ کی حسن اخلاق سے مرعوب ہو کر، یعنی عاجزی کو دیکھ کر آپ کو جہنم کی بجائے جنت میں بھجوا دے۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ آپ وہاں جا کر آپ کہہ رہے ہیں لجاجت سے، عاجزی سے، پہلے آپ چلیے نا، وہ داروغہ ہے ہی ہے جہنم کا، وہ پہلے کیوں جائے گا؟ تو ایسا نہیں کہ آپ کی حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ کو جنت میں بھجوا دے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے برعکس، یعنی اس کا الٹا، اگر آپ کی یہاں بے تکلفی یا کی کا یہاں سے آ جائے گا، اس کے برعکس یعنی اس کے خلاف اگر آپ کی داروغہ جنت سے بے تکلفی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہنسی مذاق میں وہ آپ کو باغ بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔
بے تکلفی ہے یعنی ہنسی مذاق ہے داروغائے جنت سے، تو وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا اور اس کے بعد اتنے غوطے لگوائے گا نہر میں کہ چھٹی کو دودھ یاد آ جائے۔ تکلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینگ لگتی نہ فٹکری، یعنی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر داری جو کہ تو قائم رہتی ہے۔ مثلاً آپ کے گھر کوئی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں آپ کے لیے، وہ فرماتے ہیں اجی صاحب تکلف مت کیجیے۔ آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں تو عاجزی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ تکلف مت کیجیے، کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ چائے پئیں گے؟ شکریہ ابھی پی ہے۔ سوڈا منگواؤں؟ نہیں صاحب آپ تو خواہ مخواہ تکلف کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں تکلف کیا ہے۔ شربت پیجیے گا؟ واہ صاحب آپ تو پھر تکلف پر اتر آئے۔ ٹھنڈا پانی پیجیے؟ اچھا صاحب اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پی لیں گے۔ اب اگر انہی حضرت سے آپ کی بے تکلفی ہو تو اگر انہی حضرت سے، جن سے مطلب آپ نے پوچھا ہے چائے پانی کے لیے شربت کے لیے، اگر انہی سے بے تکلفی ہو تو پھر کیا ہوگا آگے دیکھیے۔ اب اگر انہی حضرت سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے، دیکھیے کتنی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پئیں گے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ بے تکلفی میں۔ چائے منگواؤں؟ ضرور منگوائیے، لیکن پہلے سگریٹ پلائیے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ بے تکلفی میں۔ چائے کے ساتھ کیا کھائیے گا؟ اماں یار تمہیں معلوم تو ہے، پاؤ بھر گاجر کا حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، 6 سموسے، 10-12 کریم رول، اور ہاں 1 آدھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلدی کیجیے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ بے تکلفی میں ہو رہا ہے۔ اب اگر تکلف ہوتا تو جیسے اوپر منع کیا ہے جو مت کیجیے، اتنی زحمت اتنی پریشانی مت اٹھائیے، یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ بے تکلفی میں ہو رہا ہے۔ بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں یعنی برائیاں ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی یہ ہے کہ بسا اوقات اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ اب چند معزز اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ خفت معنی پریشانی۔ یہ تو اتنی بات تو ہو گئی کہ کیا بولتا ہے جو کھانے پینے کا مسئلہ تھا، لیکن اب بے تکلفی میں کہیں کہیں شرمندگی ہونی پڑتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس کہیں پروگرام میں ہو، میٹنگ میں ہو، اور وہاں کسی دوست سے اتنی بے تکلفی ہو جائے تو وہاں بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی، اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، یہ سبق بہت مست ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ آپ چند معزز اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں، لوگ کرتے ہیں یعنی دستک دیتے ہیں گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے، کیونکہ بے تکلفی ہے، بار بار کھٹکھٹا رہا بے تکلفی کی وجہ سے گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے۔ 2-1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں ابے کہاں ہے، یا نام لے کر ابے کہاں ہے تو۔ یہ بے تکلفی میں ہو رہا ہے۔ دروازہ کھول، ابے نہ ہنجان سنتا نہیں، ہم کب سے چلا رہے ہیں، ارے کوئی ہے، سب مر گئے کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں، تو اب ان کے طرف نگاہ غلط یعنی تھوڑا سا شرمندگی کے ساتھ وہ ڈال کر وہ کہتا ہے صاحب آپ معاف کیجیے گا، ان کے ساتھ میری بے تکلفی ہے، اسی لیے میں نے اتنا کہہ گیا۔ اب دیکھیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے، غلیظ معنی بہت بری گالی دیتا ہے، غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عفو طلب یعنی معافی مانگتے ہوئے، عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہم
بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتی ہے۔ یعنی یہ بے تکلف میں اتنی گالی دینے لگتا ہے کہ بعد میں آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی اچھی بات بولی ہے۔ یہ بے تکلفی میں ہوتا ہے۔ ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ تھیکڑا نام ہے۔ تھیکڑے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے، رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے، یعنی مانگ لیا کرتے تھے۔ مستعار مانے استعار کے مانے مانگ لیا کرتے تھے، ان سے ایک قمیض مانگ لیا کرتے تھے جس کے پاس بھی وہ ٹھہرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکڑے کے اس کردار سے بازی لے گئے ہیں۔ وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے، یعنی قمیض پر ہی صبر نہیں کرتے، جو قمیض ہی مانگ لیا، کرتا ہی مانگ لیا، ایسا نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے سامان کو وہ لے جاتے تھے۔ دیکھیے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں، عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے۔ یہیں تک نہیں کرتے ہیں کہ مطلب کیا بولتا ہے، وہ قمیص ہی مانگتے، بلکہ ٹیکسی سے آنے کے بعد اس کا کرایہ بھی مانگتے ہیں۔ ایسا بے تکلفی ہے۔ تو آپ کو تو بچوں آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ڈرائیور کو دفع کر لوں پھر باتیں کریں گے، یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں اور وداع ہوتے وقت جاتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں وہ آئیں تو انہیں کہہ دیجئے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی اور کالی پتلون ساتھ لے جا رہا ہوں، چند دن استعمال کر کے واپس کر دوں گا۔ اب آگے دیکھیے بچوں، ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں۔ وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغل گیر ہو کر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں۔ بغل گیر کا مطلب ہے کہ کمر کو پکڑ لیتے ہیں، یہ ہے بے تکلفی۔ ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی، بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانا شروع کیا تو راہگیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ اب راہگیر بازار میں چلتے ہوئے اگر کوئی آپ کا کمر پر ہاتھ رکھ کے ایک عجیب و غریب لگتی ہے، لیکن بے تکلفی میں انہوں نے ایسا کر رہا تھا تو ان کو بہت خراب لگ رہا تھا۔ ہر 2 منٹ کے بعد بغل گیر ہو کر کہتے بھائی خوب ملے، یار حد ہو گئی۔ وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا برسوں کے بعد ملے ہیں، حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 2 دن پہلے ملے تھے، وہاں بھی اس نے اسی طرح سے بغل گیر، بازوؤں سے مطلب کمر کو پکڑنا، اس طرح کی حرکت کی تھی، لیکن پھر 2 دن کے بعد ملے تو وہاں بھی انہوں نے یہی حرکت شروع کر دی۔ یہ کب ہوا؟ بے تکلفی میں ہوا، اسی لیے کب بے تکلفی میں اور زیادہ تکلیف ہے۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے، یعنی جان کا دشمن نہیں کر سکتے، اس کو سمجھتے ہوئے بھی جان کا دشمن نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا، لذیذ کے معنی مزیدار، لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ، یعنی سوئیں گے بھی آپ کے گھر میں اور وہ بھی سوئیں گے تو آپ کے ساتھ، نہ کہ دوسرے بیڈ روم میں۔ دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہوں تو قینچی لے کر ازراہ مذاق یعنی مذاق کے طور پر آپ کی دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالے۔ یہ ہے بے تکلفی کہ آپ دوپہر کو سو رہے ہوں اور آپ کا دوست جو آپ سے بے تکلفی ہے آپ کا ان سے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ قینچی اٹھائے اور آپ کا مونچھ جو ہے اس کا صفایا کر ڈالے۔ شدت درد سے آپ کرگا رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دے، جب آپ چلا رہے ہوں تو چڑھانا شروع کر دے۔ ایسے دوست ملتے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتلائیے گا۔ بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کہ بے ساختہ
पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़ हाय तकल्लुफ़। यानी इससे अच्छा तो तकल्लुफ़ ही ठीक है बेतकल्लुफ़ी से, क्योंकि इसमें क्या कहा, बेतकल्लुफ़ अहबाब यानी दोस्त जो आपसे बेतकल्लुफ़ी है, आपका ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं यानी कर जाते हैं, तो बेसाख्ता दिल से आवाज़ निकलती है कि तकल्लुफ़ ही ठीक है बेतकल्लुफ़ी से। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली। कहने लगे दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर ले चले। मैंने माजरत चाही, इधर उधर की बातें होती रहीं। यक लख्त यानी यक बारगी उन्होंने कहा ज़रा टिकट दिखाइए, तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो, उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। यानी दिल्ली जाने का इरादा छोड़ दिया है, अब वो बाटा नगर जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कभी कभी। इन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा हुआ, गुरूब आफताब का मंजर देख रहा था। दरिया के किनारे खड़ा होकर जो सूरज डूब रहा था उसको मैं देख रहा था। वो लिखते हैं ना जाने आप कहाँ से आटपके, ना जाने आप कहाँ से आटपके। उसका दोस्त था जो बेतकल्लुफ़ था, उनसे वो आटपके। आपने आओ देखा ना ताओ, पीछे से मुझे इस ज़ोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप नहायत ढहढहाई से कहा लगाकर फरमाने लगे, वह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहा लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम ना था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं, आप इतने अच्छे तैराक भी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। वो धक्का भी लगा दिया। वो परेशान होकर वो बंदा कैसे तैसे वैसे करके निकला वो पानी से किनारे पर। अब ये जो बेतकल्लुफ़ दोस्त था ये उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्या छलांग लगाई, क्या तैरने के लिए आ रहा है, कितना बड़ा तैराक है, ये सब कहने लगा। ये है बेतकल्लुफ़। तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा यानी मानना पड़ेगा कि तकल्लुफ़ सरासर निफासत है यानी ठीक ठाक है, और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत है यानी बड़ी गंदगी है, बड़ी परेशानी है। तकल्लुफ़ पहले आप हैं तो बेतकल्लुफ़ी पहले हम। और जहन्नम में जाएं आप, तकल्लुफ़ गज़ भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफ़ी गज़ भर लंबी ज़बान। तकल्लुफ़ ज़ेरे लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफ़ी खंदे बेबाक। ये है यानी ज़ेरे लब मुस्कुराहट। तकल्लुफ़ में ज़ेरे लब यानी मुस्कुराहट के साथ आदमी, हंसी मजाक के साथ आदमी टाल देता है, चलिए नहीं पिएंगे, काहे इतनी मतलब मुश्किल उठाइएगा। बेतकल्लुफ़ी खंदाए बेपाक यानी इतना बेतकल्लुफ़ी है कि वो बेझिझक बोल देता है कि हम तो पिएंगे ही पिएंगे बल्कि खाना भी खाएंगे। ये है। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएं कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। लिखने वाले ने कन्हैया लाल कपूर ने उस्ताद ज़ौक़ के बारे में फरमाया कि आपने शेर में कहा था तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, लेकिन हम कहेंगे कि आपको बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पल्ला नहीं पड़ा है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि तकल्लुफ़ में सरासर तकलीफ़ है, लेकिन हम कहेंगे कि बेतकल्लुफ़ी में सरासर तकलीफ़ है। चलिए नाज़रीन, आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं इसका सवालात और इसका हल बताऊंगा। इसमें जो मुहावरे हैं उसको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए बतलाऊंगा। जो जमा और वाहिद है उसको बतलाऊंगा, वाहिद का जमा, जमा का वाहिद बतलाऊंगा। कवाइद दिया है उसको भी मैं बतलाऊंगा कि माजी, हाल, मुस्तकबिल किसको कहते हैं और इसको कैसे हम जानेंगे कि माजी किसको कहते हैं, हाल किसको कहते हैं, मुस्तकबिल किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं बतलाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।